زرعی پاکستان. کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر کسی ملک کی درخیزی اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو وہاں پر یہ دیکھیے گا کہ اس ملک میں پہاڑ کتنے ہیں، اس ملک میں میدانی علاقے کیسے ہیں، اس ملک میں نہریں کیسی ہیں، اور پھر اس میں دیکھنا اس ملک کے جفاکش لوگ ہیں. اگر یہ ساری نشانیاں موجود ہیں تو پھر سمجھیے گا کہ اس جگہ کو، اس علاقے کو قدرت نے بڑی مخصوص نعمتوں سے نوازا ہے. اگر میں ان باتوں پر، اس دانشور کی باتوں پر غور کروں تو دنیا کا بہترین پہاڑی سلسلہ پاکستان میں موجود ہیں، بلند ترین چوٹیاں پاکستان میں موجود ہیں، دنیا کا بہترین نہری نظام پاکستان میں موجود ہے. اور اگر میں اسی دانشور کی اس بات پر جاؤں تو پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے بہترین میدانی علاقے پاکستان میں موجود ہیں. پھر میں اس کی بات پر غور کروں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر ریگستان بھی موجود ہیں. جب میں اسی کی باتوں کو غور کرتا ہوں تو مجھے یہاں دریاؤں کی ترتیب نظر آتی ہے. جب میں ان کی سب باتوں پر غور کرتا ہوں تو پھر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرعی ملک بنایا، زراعت کے لیے بنایا ہے. اور دوستو، اگر پاکستان بنا ہی اس لیے تھا، یہ خطہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے تھا، تو پھر آج دماغ میں اس بات کو سوچ لیجئے، ان فتنوں کی بات کر لیجئے کہ جنہوں نے قدرت کے ان چیلنجز کو قدرت کے نظام کو چیلنج کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ایریا بنایا اس لیے تھا. ہر جگہ کو ایک خوبی دی جاتی ہے نا کہ وہاں پر وہ ہوتا ہے. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مفت میں فراہم کی ہیں، معدنیات کی ہیں، پہاڑ کی ہیں، محنتی کسان دیے ہیں، پانی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو پھر زرعی ملک کو صنعتی ملک کیوں بنایا گیا؟ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے. اصل سوال، برائی یہاں سے، غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے زرعی ملک کو صنعتی ملک بنانے کی کوشش. آج مجھے بتائیے کہ ہم گاڑیاں بنانے کے قابل ہوئے ہیں؟ آج بتائیے کہ ہم ٹیکنالوجی میں کہاں پر ہیں؟ ہم نے کون سی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں اور کون سی چیزیں بنا لی ہیں؟ ماسوائے جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے تھے ان کے ذاتی کاروبار بنے، ان کی ذاتی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے، ان کی فیملیاں اسٹیبلش ہو گئی ہیں، ان کے گھروں میں پیسے کی نسلوں کی ریل پیل ہو گئی ہے، لیکن زراعت کو تباہ کر دیا انہوں نے. جی ہاں، سوال تو بنتا ہے. اور پھر سوال، جب جرم ہوگا تو سوال تو پھر ہوگا، اور ہم سوال تو کریں گے، اور پھر نہ صرف سوال کریں گے، ہم اس کا جواب بھی تلاش کریں گے، ہم سوال کا جواب بھی ڈھونڈیں گے. ہم پوچھیں گے کہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے یہ فیصلے کیے اور آج بھی وہ بضد ہیں اس بات پر، آج بھی وہ بضد ہیں اس بات پر کہ نہیں، اس زمین سے سونا، اگلتی زمین سے ہم نے اس کو بنجر بنانا ہے. آج ارادتاً یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ کو دعوے سے مجھے یہ بتائیے گا، آپ کا زرعی ملک ہے نا، بتائیے گا زرعی ملک میں آپ کی دالیں امپورٹ ہو رہی ہوں، آپ کے زرعی ملک میں گندم امپورٹ ہو رہی ہو، آپ کا زرعی ملک ہے مشینری، زرعی مشینری امپورٹ ہو رہی ہو، آپ کا زرعی ملک ہے بیج امپورٹ ہو رہے ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو زراعت کے حوالے سے جس میں ہم خود کفیل ہیں؟ یہ سوال تو پھر بنتا ہے. لمحہ فکریہ ہے. کیوں ہے ایسا؟ یہ سب ایک مخصوص طبقے نے اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے، اپنے اس نظام کو چلانے کے لیے اس زرعی نظام کو، زرعی ملک کے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا. یہی تقسیم ہند، جب بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایک لائن کا فرق ہے، صرف ایک لائن کا فرق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لائن سے ادھر ان کا رقبہ ہے، ادھر ہمارا رقبہ ہے، لیکن یہاں پر ڈی اے پی کا ریٹ سن لو، 15,000 روپے، وہاں 5,000 روپے. یوریا کا ریٹ یہاں پر 5,000 روپے، وہاں 300 روپے.
وہاں پر بجلی فری ہے، ڈیزل مفت ہے، ڈیزل سستا ہے. اور یہاں پر کیا ہے، جنہوں نے اگر کہیں سے کوشش کر کے پیسے اٹھا کر اور بچوں کے زیور بیچ کر اور انہوں نے سولر لگوا لیے، اس پر بھی یہ سوال بن رہا ہے، یہ کیوں لگا لیے، کیوں زندہ ہیں، ان پر بھی ٹیکس لگانے جا رہا ہے. اور انتہا ہے ٹیکس کی، شرمندگی کی انتہا ہے. پوری دنیا میں مذاق بن گیا کہ آپ پر گوبر ٹیکس لگا دیا گیا، آپ کے جانوروں پر. پوری دنیا میں ہمارا مذاق بن گیا کہ جو میٹر میں نے خریدا، جو میں نے لگایا، میں نے دیا گورنمنٹ کو، میں نے اس کی فیس میں نے بھری، میرے اس میٹر بھی ٹیکس لگا دیا. اب یہ جو سوشل میڈیا اس پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سی پالیسی ساز ہیں؟ یہ میرے ملک کے دشمن ہیں؟ یہ ملک کے کسان دوست ہیں؟ یہ کون ہیں؟ مجھے تو نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ بھئی اگر یہ میرے کسان دوست ہیں تو پھر ان کو وہ پالیسیاں بنانی چاہیے کہ جہاں پر کسان پھلے پھولے اور لوگ فخر سے کہیں کہ ہاں میں فلاں کا گرور ہوں، میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں فلاں کسان کا بیٹا ہوں. لیکن یہاں تو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں 1 من گندم کاشت کر کے جب وہ میں لاؤں گا شہر میں تو مجھے 1 من گندم کے عوض پتہ کیا ملے گا؟ میں اگر شہر کی اس زندگی کو گزارنا چاہوں کہ جس کا انہوں نے خواب بنائے ہوئے ہیں، جس کے لیے انہوں نے سب کچھ میکڈونلڈ اور جو بڑے بڑے جو بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو مجھے پیزا ملے گا نا، وہ میری 1 من گندم کی میں 2 پیزے ملیں گے، مجھے 3 مل جائیں گے. یہ ہے میری محنت کا ثمر، یہ میرا مذاق ہے میری معیشت کا. یہ کون اڑانے والے ہیں؟ وہ پالیسی ساز ہے جن کو مفت تیل ملتا ہے، جن کو مفت بجلی ملتی ہے، جن کو مفت بڑی بڑی گاڑیاں ملتے ہیں، جن کو گھروں میں ملازم ملتے ہیں. ان کو اس بات کا دکھ نہیں ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ زرعی پاکستان کو ہم اجاڑ رہے ہیں. حقیقت میں وہ زرعی پاکستان کو اجاڑ رہے ہیں. اب بھی وقت ہے، آؤ آج طے کر لیں، آؤ پاکستانیوں مل جاؤ، آؤ پاکستانی اکٹھے ہو جاؤ، آؤ پاکستانی کسانوں ملو، اکٹھے ہو جاؤ، ایک منظم آواز بنا لو، آؤ اس آواز کو پھیلا دو کہ کیوں کسان کو مارا جا رہا ہے، کیوں زراعت کو تباہ کیا جا رہا ہے. پہچان ہے آپ کی، اپنی پہچان کو گنوانے مت دو. آپ کے زرعی رقبوں پر کالونیاں بن گئی ہیں، آپ کے رقبوں کو تہز نہز کر دیا گیا ہے. آج بھی آنے والا جو رقبہ بچ رہا ہے اس کو بھی ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. اس باریک واردات سے کو پہچانو اور اس کے آواز بلند کرو، اس کے خلاف یکمشت اکٹھے ہو جاؤ. آؤ اسی بنا سے نعرہ لگائیں، نعرہ مستانہ لگائیں کہ ہم ایک ہیں، ہم کسان ہیں، ہم نے پاکستان کی عوام کو کھانا کھلانے فراہم کرنا ہے. آپ جو مرضی کر لو، لیکن کب تک کرو گے؟ ایک وقت جس دن یہ سخت ہاتھ، مزدور کے ہاتھ، ان نرم ملائم ہاتھوں کو ہاتھ میں پکڑ لیے، ان کو گریبانوں سے پکڑ لیا، تو پھر کوئی رستہ نہیں رہے گا. اس وقت سے بچ جاؤ، اس پورے وقت سے بچ جاؤ. یہی ایک پیغام ہے، یہی ہمارا ہے کہ آؤ پاکستان کی تعمیر کریں، آؤ ملک کی تعمیر کریں، آؤ اس ملک کو خوشحال بنائیں، آؤ اس ملک کو لہتا بہرتا فصلوں کھیتوں کو آباد کریں. آؤ اس ملک میں عہد کریں کہ کوئی بھی کسان کا بچہ یا عام انسان بھوکا نہ سوئے. لیکن یہ جب بھی ہوگا کہ 60% آبادی منظم ہو جائے. کسانوں آپ منظم ہو جاؤ، آپ اس آواز کو پھیلاؤ، اس ویڈیو کو پھیلاؤ، جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دو کہ آؤ کسانوں ایک آواز بن جاؤ، مل جائیں. جس دن ہم مل گئے ہماری آواز بھی سنی جائے گی. کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی پاکستانی مقروض نہیں ہوگا. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی پاکستانی مقروض نہیں ہوگا اور کوئی نااہل ہمارا حکمران نہیں ہوگا. کوئی 2 نمبر چور ڈکیٹ ہمارے حق کو نہیں کھائے گا. جس دن آپ منظم ہو جائیں گے تو اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.